أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا. اما بعد، ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے. انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہو حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرات اکرامی قدر، ابھی میں مختصراً، انتہائی مختصراً آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ حیات مسیح سے انکار اور اس کا دعویٰ مسیح مسیح جو ہے اس کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو احباب، امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے. حضرات گرامی قدر، مسئلہ حیات مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسد عنصری سمیت اٹھایا جانا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر امت مسلمہ کا اجماع چلا آ رہا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی پہلے حیات مسیح کا ہی قائل تھا. چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک جگہ پر لکھتا ہے: بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اور براہین احمدیہ حصص سابقہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا اور شائع کر دیا. یہ تحریر مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 111 روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 111 پر لکھی ہے. حضرات گرامی قدر، اس تحریر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت بڑی کذب بیانی سے کام لیا ہے. حالانکہ جس کتاب کے اوپر 10,000 روپے کا انعام مقرر کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ کوئی اس کے دلائل کا رد کرے تو اس کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا، جس کتاب کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ وہ قطبی ستارہ کی مانند ہے، جس کتاب کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سراہا پسند کیا. یہ ساری باتیں اس کتاب کے بارے میں، اور اسی کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی حیات مسیح کا عقیدہ اپنا الہام اور قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہوئے بیان کرتا ہے. اور یہاں پر روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 111 پر یہ کذب بیانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ بلکہ میں بھی تمہاری طرح بشریت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اور براہین احمدیہ حصص سابقہ میں نے وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا اور شائع کر دیا. حالانکہ اپنے اسی عقیدے کے ثبوت کے لیے، پروف کے لیے، ثابت کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی اور اس آیت کی تشریح بھی اپنے الہام کی روشنی میں کی، لیکن یہاں پر صرف یہ بات لکھ کر کے جھوٹ بولا کہ وہی غلط عقیدہ اپنی رائے کے طور پر لکھ دیا اور شائع کر دیا. حضرات اکرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح کی نفی کرتے ہوئے بعد میں اعلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا وفات مسیح کے عقیدہ کے اظہار کے پیچھے جو مقصد پوشیدہ تھا وہ یہ تھا
کہ جن احادیث نبویہ میں نزول مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے ان کو اپنے اوپر چشمہ کر لے اور اپنے آپ کو مسیح قرار دے لے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے فتح اسلام نامی رسالہ تالیف کر کے 1891 میں شائع کیا۔ یہ روحانی خزان جلد 3 میں موجود ہے، اور اس میں اپنے آپ کو مسیح قرار دیتے ہوئے لکھا کہ حضرت مسیح ابن مریم بھی در حقیقت ایک ایمان کی تعلیم دینے والا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس بعد پیدا ہوا۔ اس زمانہ میں جب یہودیوں کی ایمانی حالت نہایت کمزور ہو گئی تھی اور وہ بوجہ کمزوری ایمان کے ان تمام خرابیوں میں پھنس گئے تھے جو در حقیقت بے ایمانی کی شاخیں ہیں، پس جب کہ اس امت کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عہد پر 1400 برس کے قریب مدت گزری تو وہی آفات ان میں بھی بکثرت پیدا ہوگی جو یہودیوں میں پیدا ہوئی تھی، تا وہ پیش گوئی پوری ہو جو ان کے حق میں کی گئی تھی۔ پھر آگے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، پس خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ایمان کی تعلیم دینے والا مسیح اپنی قدرت کاملہ سے بھیج دیا۔ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ حضرت مسیح کی فطرت سے خاص مشابہت ہے اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تاکہ صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ سو میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا بلکہ کر رہا ہے۔ اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہے تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزیں ہیں جو صلیب توڑنے اور مخلوق پرستی کے ہیکل کچلنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ فتح اسلام حاشیہ صفحہ 15 تا 17، روحانی خزان جلد 3 صفحہ 10 اور 11 کے اندر یہ تحریر مرزا غلام احمد قادیانی کی موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس تحریر کو پڑھنے سے جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے در حقیقت آسمان سے نازل ہونا تھا، جیسا کہ اس نے خود لکھا کہ سو میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا بلکہ کر رہا ہے۔ جی اب کوئی قادیانی بتائے کہ مرزا صاحب کون سے آسمان سے اترے تھے؟ وہ کون سا آسمان تھا جہاں سے مرزا صاحب نازل ہوئے تھے، اترے تھے؟ اسی طرح وہ کون سے فرشتے تھے جو اس کے دائیں بائیں تھے؟ اور کون سی صلیب مرزا غلام احمد قادیانی نے توڑی اور کن خنزیروں کو قتل کیا جن خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی بھیجا گیا تھا؟ یہ اس بات کا کوئی مرزائی جواب دے سکتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار کہ کس خنزیر کو مرزا قادیانی نے قتل کیا، کس صلیب کو توڑا اور کس آسمان سے یہ اترا تھا اور کون سے فرشتے اس کے ساتھ تھے؟ حضرات گرامی قدر، جب مرزا غلام احمد قادیانی کے مسیح ہونے کے دعویٰ پر اعتراض کیا گیا کہ مسیح تو نبی تھے، کیا مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ایک اور رسالہ لکھ دیا جس کا نام توضیح مرام رکھا، اور اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مسیح بھی نبی ہونا چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا، تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا، اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔ توضیح مرام صفحہ 19، روحانی خزان جلد 3 صفحہ 59۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے توضیح مرام کی اس تحریر میں جس جھوٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے وہ آپ پر واضح کرتا ہوں۔ نمبر 1
کہ ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، حالانکہ قادیانی حضرات عموماً وہ حدیث صحیح مسلم کی پیش کرتے نہیں تھکتے جس میں 4 مرتبہ نبی اللہ کا لفظ آیا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے، اور کہتے ہیں جی وہ نبی ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا، یہ نبی اللہ کا لفظ آیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی اس حدیث کے موجود ہونے کے باوجود لکھتا ہے کہ ہمارے آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا جناب نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا، اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔ حالانکہ کوئی مرزائی مجھے یہ حدیث، یہ فرمان رسول پیش کر دے، جو منہ کہے گا منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن نہیں پیش کر سکیں گے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ صریح طور پہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا ہے جو بالکل واضح ہے۔ حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی ایک اور مقام پر مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وعدہ دیا گیا ہے، سو میں اسی الہام کی بنا پر اپنے تئیں جو موعود مسیح سمجھتا ہوں، جس کو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح موعود کہتے ہیں، مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیح بھی آنے والا ہو، بلکہ ایک آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا ہے جو میری ذریت میں سے ہوگا، لیکن اس جگہ میرا دعویٰ جو بذریعہ الہام مجھے یقینی طور پر سمجھایا گیا ہے صرف اتنا ہے کہ قرآن شریف اور حدیث میں میرے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، اور شاید یہ پیش گوئیاں جو میرے حق میں ہیں روحانی طور پر، ظاہری طور پر اسی پر جمتی ہوں، اور شاید سچ مچ دمشق میں کوئی مسیح نازل ہو، لیکن میرے پر یہ کھول دیا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم جن پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ فوت ہو چکا ہے۔ خط مرزا صاحب ہے بنام عبد الجبار صاحب، 11 فروری 1891 ہے، مندرجہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 173 تا 176 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس تحریر کو پڑھنے پر یہ جو خط لکھا مرزا صاحب نے عبد الجبار صاحب کے نام مجموعہ اشتہارات میں درج ہے، جو چیز واضح ہوئی، نمبر 1 کہتا ہے کہ مسیح ہونے کا یہ جو دعویٰ ہے یہ میرا اپنے وحی اور الہام کی بنیاد پر ہے۔ آج قادیانی بار بار کہتے ہیں نا مرزا صاحب کے پیروکار، آؤ قرآن سے بات کرو، آؤ قرآن سے بات کرو۔ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تو قرآن سے ثابت کرو۔ وہ کہتا ہے میرا دعویٰ میری وحی اور الہام کی بنیاد پر ہے، اور کہتا ہے کہ میرے پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وعدہ دیا گیا ہے۔ یعنی 1400 سال سے جو مسلمان آ رہے تھے انہیں نہیں پتا چلا کہ قرآن شریف میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے، بلکہ مرزا قادیانی کو الہام کے ذریعے پتا چلا۔ پھر آگے لکھتا ہے، سو میں اسی الہام کی بنا پر اپنے تئیں جو موعود مسیح سمجھتا ہوں، الہام کی بنا پر اپنے آپ کو اس نے مسیح موعود سمجھا ہے، نہ کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر، جس کو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح موعود کہتے ہیں۔ اب جو بندہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتا ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسیح موعود نہیں ہے، جس کو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح موعود کہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیح بھی آنے والا ہو۔ کہتا ہے میرے پر یہ چیز کھولی گئی ہے کہ میرے سوا کوئی اور مسیح بھی آنے والا ہو، بلکہ ایک آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا ہے جو میری ذریت میں سے ہوگا۔ لیکن دیکھیے اب جو آنے والا ظاہر کیا مرزا قادیانی کی ذریت سے مسیح وہ کون تھا بھائی؟ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ ذرا اس کی تفصیل تو بتا دیجئے۔ آگے کہتا ہے بلکہ ایک آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا جو میری ذریت میں سے ہوگا، لیکن اس جگہ میرا دعویٰ جو بذریعہ الہام مجھے یقینی طور پر سمجھایا گیا صرف اتنا ہے، الہام کے ذریعے سمجھایا گیا،
جو دعویٰ مرزا قادیانی کا کہتا ہے صرف اتنا ہے کہ قرآن شریف اور حدیث میں میرے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ الہام سے پتا چلا کہ قرآن شریف میں اور حدیث میں اس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، پہلے کسی کو خبر نہیں تھی۔ میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا، کہتا ہے میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، کہتا ہے نہ میں اس سے انکار کر سکتا ہوں نہ کروں گا کہ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، اور شاید یہ پیش گوئیاں جو میرے حق میں ہیں روحانی طور پر ظاہری طور پر اسی پر جمتی ہوں، اور شاید سچ مچ دمشق میں کوئی مسیح نازل ہو، لیکن میرے پر یہ کھول دیا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم جن پر انجیل نازل ہوئی تھی فوت ہو چکا ہے۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور خود مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ کہتا ہے مسیح موعود کوئی اور بھی آ سکتا ہے، میں آخری نہیں ہوں، میرے علاوہ بھی کوئی آ سکتا ہے، بلکہ مجھ پر کھولا گیا کہ ایک میری ذریت میں سے بھی مسیح موعود ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آج کل مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار یہ کہتے ہیں جناب خبر تو ایک ہی دی گئی تھی کہ صرف ایک نے آنا ہے، صرف ایک نے آنا ہے۔ جب خبر ایک کی دی گئی تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کیوں لکھی کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ مجھے بتایا گیا کہ میری ذریت میں سے بھی ایک آئے گا۔ جب خبر ایک کی تھی تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ جھوٹ بولا، صریح کذب بیانی کا مظاہرہ کیا؟ مانتے ہیں آپ؟ یا ایک کی خبر کو مان لیجئے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی اس بات کو مان لیجئے جو اس نے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 173 سے 176 لکھی ہے، جس میں واضح طور پہ اس نے لکھا ہے کہ مجھ پر یہ کھولا گیا ہے کہ مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیح بھی آنے والا ہو، بلکہ ایک آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا جو میری ذریت میں سے ہوگا۔ جب خبر ایک کی تھی تو جو آنے والا دوسرا مرزا قادیانی کہہ رہا ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ اپنے الہام کی بنیاد پر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی خبر دی ہے، مرزا قادیانی ایک دوسرے کو بھی شامل کر رہا ہے۔ اب مرزا قادیانی کی بات کو مانتے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہو؟ یہ دونوں متضاد ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی تمام مسلمانوں کے نام ایک اشتہار میں لکھتا ہے کہ مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں اور نہ میں تناسخ کا قائل ہوں۔ کہتا ہے مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں، نہ میں تناسخ کا قائل ہوں، بلکہ مجھے تو فقط مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے، اس طرح میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے اشد درجہ کی مناسبت رکھتی ہے۔ اور یہ تحریر مرزا قادیانی کی ایک عاجز مسافر کا اشتہار قابل توجہ جمیع مسلمانان، انصاف شار و حضرات، علماء نامدار، روحانی مندرجہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 215 پر یہ جو 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے اس میں موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور مقام پر اپنے دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ بھی آئے، اور ممکن ہے اول و دمشق میں ہی نازل ہو۔ غزالہ اوہام صفحہ 296، روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 251 ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیے عموماً قادیانی کہتے ہیں جناب ایک کی ہی خبر دی گئی، جو پہلی بات میں نے درائی، اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں جناب ایک کیا 10,000 بھی مسیح سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال و اقبال کے ساتھ ہے، یعنی جو حدیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا، 2 فرشتوں پہ ہاتھ رکھ کے آئے گا، 2 زرد چادروں کے ساتھ آئے گا، یہ ساری ظاہری علامات پوری ہو سکتی ہیں، اور وہ ممکن ہے کہ اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو، وہ دمشق میں ہی نازل ہوگا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی غزالہ اوہام میں ہی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 پر لکھتا ہے میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانے کے لیے مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔ بس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے
जिस पर हदीसों के बाद ज़ाहरी अल्फाज सादक आ सकें, क्योंकि ये आज इस दुनिया की हुकूमत और बादशाहत के साथ नहीं आया, दरवेशी और गुर्बत के लिबास में आया है। और जबकि ये हाल है तो उलमा के लिए इश्काल ही क्या है, मुमकिन है किसी वक्त उनकी ये मुराद भी पूरी हो जाए। तो अब देखना यह है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि जनाब मैं इस जमाने के लिए मसीह हूं और आइंदा जमानों में मेरे जैसे और 10,000 मसीले मसीह आ जाएं, ये मुमकिन है मेरे नजदीक, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है। और फिर 10,000 मसीले मसीह आ जाएं ही मुमकिन नहीं, फिर आगे कहता है कि बस इस बयान की रूह से मुमकिन और बिल्कुल मुमकिन है, ताकीद के साथ कह रहा है कि किसी जमाना में कोई ऐसा मसीह भी आ जाए जिस पर हदीसों के बाद ज़ाहरी अल्फाज सादक आ सकें, क्योंकि ये आज इस दुनिया की हुकूमत और बादशाहत के साथ नहीं आया। हदीस में है ना कि वो हाकम आदिल होगा, जबकि मिर्जा कादियानी के ना हाकम था ना आदिल था। वो कहता है कि ज़ाहरी अल्फाज जो हैं हदीस के, जिस पर हदीसों के बाद ज़ाहरी अल्फाज सादक आ सकें, क्योंकि ये आज इस दुनिया की हुकूमत और बादशाहत के साथ नहीं आया, दरवेशी और गुर्बत के लिबास में आया है। और जबकि ये हाल है तो उलमा के लिए इश्काल ही क्या है, मुमकिन है किसी वक्त उनकी ये मुराद भी पूरी हो जाए। हजरात गिरामी कदर, ये था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का शुरू में दावा। आइए एक और हवाला बात पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूं। एक और मकाम पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि बिल आखिर हम ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि हमें इससे इनकार नहीं कि हमारे बाद कोई और भी मसीह का मसील बनकर आए। कहता है हमें इससे इनकार नहीं है कि हमारे बाद कोई और भी मसीह का मसील बनकर आए, क्योंकि नबियों के मसील हमेशा दुनिया में होते रहते हैं, बल्कि खुदा ताला ने एक कतई और यकीनी पेशगोई में मेरे पर जाहिर कर रखा है। कतई और यकीनी पेशगोई में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है मेरे पर जाहिर कर रखा है कि मेरी ज़िर्रियत से एक शख्स पैदा होगा जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबियत होगी। वो आसमान से उतरेगा और जमीन वालों की राह सीधी कर देगा। वो असीरों को रस्तगारी बख्शेगा और उनको जो शुबहात की जंजीरों में मुक़य्यद हैं रहाई देगा। हज़रात किरामी कदर, फिर इस तहरीर को गौर से सुनिए, समझिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या कह रहा है। कहता है मुझ पर ज़ाहिर कर रखा है, कहता है बल्कि खुदा ताला ने एक कतई और यकीनी पेशगोई में मेरे पर ज़ाहिर कर रखा है कि मेरी ज़िर्रियत से एक शख्स पैदा होगा जिसको कई बातों में मसीह से मुशाबियत होगी। वो आसमान से उतरेगा और जमीन वालों की राह सीधी कर देगा। वो असीरों को रिश्तेगारी बख्शेगा और उनको जो शुबहात की जंजीरों में मुक़य्यद हैं रहाई देगा। ये अज़ाल्ला हाम है, सफ़ा नंबर 155 और 156, रूहानी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 179 और 180 के ऊपर ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीर है। हज़रात किरामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो तहरीरें मैंने पेश की उन तमाम तहरीरों का खुलासा ये है कि मसीह इब्ने मरयम यानी ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और वो खुद मसीले मसीह है, और उसके बाद भी कई मसीले मसीह आ सकते हैं, बल्कि उसकी ज़ुर्रियत से भी एक मसीह जरूर आएगा। तो अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि जो कादियानी हज़रात बार बार कहते हैं कि जनाब पेश कोई एक की है, कोई और नहीं हुआ मसीले मसीह आ सकता, जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो कहता है कि जनाब मुझे अल्लाह ताला ने कतई और यकीनी तौर पर खबर दी है कि एक और जो है उसकी ज़िर्रियत से मसीले मसीह आएगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खबर एक की दी है तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ज़िर्रियत से जिसने मसीले मसीह बनना है, उसने जो दावा करना है, और फिर ज़ाहरी अल्फाज जिस पर सादक आने हदीसों के वो भी मुमकिन है आ सकता है, तो फिर आगे इस बात की क्या हकीकत रह जाती है। ये आपके सामने हैं चंद हकायक जो मैंने रखे हैं, जिनको अमूमन कादियानी हजरात लोगों के सामने पेश नहीं करते। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।